سمجھ لگ جاتی ہے، اللہ رحم کرے گا۔ تو قصہ مختصر کہ کسی ایک مفتی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے اپنے والد سے لا تعلق ہونا جائز ہے، سب نے کہا کہ ان پہ یہی لازم ہے کہ وہ اپنی اور اپنے باپ کی خدمت کریں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے والدین کو خوش کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر ماں کا رشتہ تو ایک انتہائی نازک رشتہ ہے اور بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اس کی تو دور حاضر میں اس کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، آپ ڈسکوری بھی دیکھتے ہوگے کہ ایک کمزور جانور بھی جو ماں کا مقام رکھتا ہے وہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ گھر میں دیکھتے ہو مرغی سانپ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری جان کا دشمن ہے۔ تو ایک گائے جو ہے وہ شیر کے ساتھ اپنے بچے کی خاطر وہ جو ہے لڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کے لیے ایک عجیب محبت رکھ دی ہے اور اس کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اور یہ والدین کی جو نافرمانی ہے یہ اسی طرح گناہ کبیرہ ہے جس طرح شرک گناہ ہے، جس طرح سود کھانا گناہ ہے، اسی طرح اپنے والدین کی نافرمانی کرنا بھی یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، نہ کسی محدث کی بات ہے، نہ کسی فقیہ کی بات ہے، نہ کسی مولانا کی بات ہے، نہ کسی پیر کی بات ہے۔ وہ ایک صحابی ہیں اور صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں، جی زندہ ہیں۔ آپ نے پیغام بھیجا، اس کی ماں آئے گی یا میں چلا جاؤں؟ تو ان کی ماں جو ہے وہ حاضر خدمت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر۔ وہ کہتی یا رسول اللہ اس نے مجھے، میرا دل بڑا دکھایا ہے، اس نے مجھے تکلیف پڑی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں معاف کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو ہم جلاتے ہیں۔ اب یہ بات جس وقت ماں نے سنی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے بیٹے کو ہم جلائیں گے، آخرت کے عذاب سے یہ جلانا ٹھیک ہے، وہ بڑا عذاب ہے اس میں جل جائے گا، وہاں پہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب ماں کی ممتا جو ہے وہ کر دی۔ تو حاضر خدمت ہو کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم اگر معاف نہیں کرے گی تو اس کی کوئی نماز اور اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ اب قسم اٹھانے والی ذات کون سی ہے؟ جن کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، قدرت عزتی کی اس کے اندر منشا ہے، رضا شامل ہے۔ تو وہ حاضر خدمت ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا ہے۔ صحابی پہنچتے ہیں تو واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو گیا اور روح کا فس انصر سے پرواز بھی کر گئی۔
یہ دیکھیں ماں ناراض ہے اور وہ صحابی ہیں. بات بھی یہ ہے، ماں یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا صالح ہے، نیک ہے، اچھا ہے، صرف میری بات کے اوپر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور میرا دل دکھتا ہے. ماں گواہی دے رہی ہے میرا بیٹا صالح ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، کیوں نہ ہو صحابی رسول ہے. جن کے ساتھ راضی ہونے کا اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، میں ان سے راضی ہوں، جس سے رب راضی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ماں بھی گواہی دے رہی ہے میرا بیٹا صالح ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے جب تک تو راضی نہیں ہوتی اللہ کی قسم اللہ اس کا صدقہ و خیرات قبول نہیں کرتا، اس کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا. اتنا مقام ہے والدین کا اور خاص کر ماں کا. تو جب صحابی واپس آتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، زبان پہ کلمہ، صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا. ہم کیا ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ، ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک صحابی کے مقام و مرتبہ میں ہماری کیا اوقات ہے؟ خدا کی قسم کروڑوں پیر عبد القادر جیلانی جیسی عظیم ہستیاں بھی ہو جائیں اور وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی جس نے ایمان کی حالت میں رخ بدوحا کو ایک نظر دیکھا ہے اور اسی پہ خاتمہ ہو گیا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی والدین کی خدمت کرو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں خرچ کیا کروں، کتنا خرچ کروں، کتنا میں خرچ کروں؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یہ پوچھتے ہیں ہم کتنا کیا خرچ کریں، ان کو کہو والدین پہ خرچ کریں، اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کریں، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. خدا کی قسم ماں اور باپ کا فرما بردار ہے اور ان پہ خرچ کرنے والا ہے، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا. جب اللہ کہتا ہے باپ راضی ہے میں راضی ہوں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ماں جب تک تیرے اوپر راضی نہیں ہوتی تیری نماز اور روزہ صدقات خیرات قبول نہیں ہوتے. پیچھے کیا بچتا ہے؟ صحابہ کو تو گارنٹی ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. کلہم عدول، تمام صحابی عادل ہیں. لیکن بات کتنی عجیب ہے، ایک شخص یمن سے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو جو ہے اٹھا کے لایا، یمن سے کندھوں پہ اٹھا کے لایا، میں نے اس کو طواف کروایا، میں نے اس کو صحیح کروائی، مزدلفہ لے کے گیا. یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا میں اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کرتا رہا، میری ماں معذور ہے، تو یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں. پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جب وہ بچپنے میں تیرے بچپنے میں تیری خدمت کرتی تھی، وہ تکلیفیں جھیلتی تھی، برداشت کرتی تھی، پھر وہ امید رکھتی تھی یہ بڑا ہوگا، سلامت رہے گا، جوان ہوگا. تیری سوچوں میں اور اس کی سوچوں میں فرق ہے. وہ یہ امید رکھتی تھی کہ یہ جوان ہوگا، تو یہ امید رکھتا ہے یہ ابھی چلی جائے گی، چند دن کی مہمان ہے. تیرے دماغ میں تو یہ ہے یہ ابھی چلی جائے گی، اس کے دماغ میں یہ تھا جب تو خدمت کر رہا ہے تو یہ تو مہمان ہے، وہ مہمان سمجھ کے خدمت نہیں کر رہی تھی. ہاں ایک صورت میں صرف باپ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف ایک صورت میں. آج
تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور جی ابے نے کیا کیا جی ہمارے لیے، فلاں کے ابے نے یہ کر دیا، فلاں کے ابے نے یہ کر، میرے ابے نے کیا کیا ہے بھائی؟ تو بھی تو ذرا موازنہ کرنا باقی مخلوقات کے ساتھ۔ مرغی کا بچہ آنکھیں کھولتا ہے چل پڑتا ہے، سانپ کا بچہ چل پڑتا ہے، گائے بھینس کا بچہ چل پڑتا ہے، کتی کا بچہ چل پڑتا ہے، تجھے تو 3 سال تک اللہ کہتا ہے سلاسون شہرا، 30 مہینوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ 30 مہینوں کی خدمت کا کفارہ کون دے گا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ان تکالیف کا، وضع حمل کی تعلیف کا، پیٹ میں اٹھانے کی تکالیف کا بدلہ کون دے گا؟ وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بھی کر۔ اللہ یہ حکم کرتا ہے، صرف ایک صورت میں والد کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، وہ غلام ہے اس کو خرید کر آزاد کر دے، ایک صورت ہے۔ باقی ماں اور باپ کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکایا جا سکتا۔ ہمیں یہی جسر و کم ہے، صحابی آتا ہے یا رسول اللہ میں نے اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، سارا کچھ کیا، شکریہ ادا ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ بات میں نے کر دیا آپ کے ساتھ۔ ایک اور حدیث بھی اسی طرح ہے، یمن سے شخص آتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد اور ہجرت کے لیے آیا ہوں، اس کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا والدین ہیں؟ یا رسول اللہ گھر میں میرے والدین ہیں۔ ماں بوڑھی ہے؟ فرمایا چلا چل اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد اور ہجرت کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے نبی نے اس وقت ساتھ نہیں ملایا، اس وقت اشد ضرورت تھی مجاہدوں کی، پورا عالم کفر ایک طرف اور اسٹیٹ آف مدینہ ایک طرف، پوری دنیا میں کفر تھا، اشد ضرورت تھی مال و دولت کی، گھوڑوں کی، اسلحے کی، لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا وہی جہاد ہے، تیرا وہی جہاد ہے۔ تو پھر ماں کا مقام تو اپنا ہے، ماں کا مرتبہ تو اپنا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے من احق بحسن صحابتی، میرے حسن